یہ بھی اشکال کیا جاتا ہے کہ ائمہ اطہار علیہم السلام معجزہ نہیں کر سکتے یا ان کی قدرت میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر صرف انبیاء نہیں، جتنے گزشتہ انبیاء ہیں ان کے اوصیاء جب ذکر ہے تو ان کے اوصیاء کے لیے قرآن میں خداوند کریم نے معجزے کا ذکر کیا۔ میں ایک آپ کے سامنے جو ہے قرآن کریم کا سورہ نمل کے اندر دیکھیں، یہ 38ویں 38 39 اور 40 40ویں آیت سورہ نمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یونی مسلمین۔ دربار سجا ہوا تھا وقال قال کی ضمیر لوٹ رہی جناب سلیمان کی طرف۔ صحیح۔ یا ایھا الملأ، ملأ بولتے ہیں عربی میں گروہ کو، یہ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ اب اس کا ترجمہ اگر میں اپنی زبان میں کروں تو گروہ یا اصحاب بولنے، وہ جو حضرت سلیمان کے ساتھ تھے، وہ صحابی اس کو بولتے ہیں جو صحبت میں رہے، ان سب اصحاب یا ان سب گروہ کی طرف دیکھ کر کہا ایکم یاتینی بعرشھا، تم میں سے کون ہے جو اس عرش بولتے ہیں تخت کو، اس بلقیس کے تخت کو ابھی میرے دربار میں لے کر آئے۔ اب دیکھیں جناب بلقیس تھی مملکت سبا کے اندر اور حضرت سلیمان تھے مملکت فارس۔ سنی شیعہ مفسرین نے اپنی کتب کے اندر تفسیر کی کتابوں میں لکھا کہ مملکت سبا میں اور مملکت فارس کے اندر 500 فرسخ کا فاصلہ تھا، کئی دن لگتے تھے جانے میں۔ یہ 38ویں آیت کون لے کر آئے گا؟ جیسے جناب سلیمان نے سوال فرمایا تو اگلی آیت قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، یا نبی اللہ میں جناب بلقیس کے تخت کو آپ کے دربار میں لے کر آؤں گا قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے بلند ہوں۔ توجہ کیجئے گا ادھر۔ اب دیکھیں 38ویں 39ویں آیت جناب سلیمان کا، بھائی بتائیے کام ہو رہا تھا نہیں؟ اس میں مقصد حاصل ہو رہا ہے، مقصد حاصل ہو رہا تھا۔ عفریت کون ہے؟ قال عفریت من آ کے بیان کر رہا ہے جو کہ جن تھا، بول دیتے کام ہو گیا بھائی، تختی منگوانا تھا نا، اور کتنی تیزی سے لے کر آ رہے تھے وہ۔ جناب سلیمان کے بلند ہونے سے پہلے تخت حاضر ہو رہا ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، حضرت سلیمان نے اس عفریت کو نہیں کہا، مفسرین نے لکھا کہ جناب عفریت جب کام کر رہے تھے انجام تو ان سے کروا لیتے، مقصد پورا ہو رہا تھا جناب سلیمان کا۔ مقصد کیا تھا؟ وہ بلقیس کا تخت دربار میں آ جائے، کیوں نہیں کہا یہاں پہ؟ علماء شیعہ نے تو نقل کیا، اہل سنت بھی، بعض مفسرین نے اس بات کو نقل کیا۔ دراصل ماجرا یہ ہے، جناب عفریت کو اس لیے نہیں کہا کہ حضرت سلیمان اپنی زندگی میں اپنے اس گروہ کو اپنے جانشین کے بارے میں بتانا چاہ رہے تھے، اپنے وصی کے بارے میں، اپنے خلیفہ کے بارے میں۔ یہ گزشتہ سارے انبیاء کی سیرت رہی ہے، آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک، موسیٰ کی سیرت، عیسیٰ کی سیرت، ابراہیم کی سیرت، اسماعیل کی سیرت، یعقوب کی سیرت، عیسیٰ کی سیرت، آپ جتنے ہیں اخنوط، صالح، شعیب، زکریا، یا جتنے انبیاء گزرے ہیں، ہر ایک نے اپنی حیات طیبہ کے اندر اپنی امت کو اپنے بعد اپنے جانشین کے بارے میں بتایا ہے۔ قرآن کی آیت صریح ہے، اب دیکھیں اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ 38 38 39 40 40ویں آیت دیکھیں، قال الذی، یہ بہت اہم ہے، یہ غور سے سنیے گا، قال الذی عنده علم من الکتاب، اس نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ من تبعیدیہ ہے، عربی کے اندر من کے 5 معانی، یہاں پہ من تبعیدیہ کے، من تبعیض کے لیے بعد۔ قال الذی، اس نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا یعنی کچھ علم تھا، کیا کہا اس نے؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اب اس کا ترجمہ جو ہے محاورتاً ترجمہ کر دیا جاتا، ہمارے علماء وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، اب تھوڑا سا آپ میں ترجمہ جو میں کر رہا ہوں اس پہ آپ نے دقت فرمانی ہے۔ قال الذی، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے حضرت سلیمان سے کہا انا آتیک بہ، یا نبی اللہ میں تخت بلقیس کو آپ کے دربار میں لے کر آؤں گا قبل ان یرتد الیک طرفک، سے پہلے کہ آپ کی آنکھ کا ڈلا ادھر سے ادھر ہو، میں بلقیس کا تخت آپ کے دربار میں لے کے آ جاؤں گا۔ سارے سنی شیعہ علماء اسلام نے جتنے 100% سب نے لکھا اس ہستی جو قال الذی ہے، ان کا نام صف، بعض حضرات آصف بولتے ہیں، صاد پہ کسرہ نہیں، یہ لفظ بھی ہمارے انشاءاللہ دیکھنے والے صحیح کریں گے، آصفت حصہ ہے، صاد بفتح الصاد، اوصف ابن برخیہ، اور سب نے لکھا کہ یہ حضرت سلیمان کے وصی تھے۔ یہ جو حضرت سلیمان کے وصی تھے اوصف ابن برخیہ، ان کے بارے میں سب نے لکھا یہ نبی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وصی۔ جناب سلیمان تخت کیوں منگوا رہے تھے؟ جناب سلیمان خود سخرنا، ہم نے ہر چیز مسخر کر دیا، خود کہتے خود آ جاتا، قدرت ہے وہ کر سکتے، عفریت بھی کر رہا تھا نہ۔ جناب سلیمان اپنی اصحاب کو، اپنی امت کو بتانا چاہ رہے تھے دیکھو میرے بعد اگر کوئی اہل ہے میری اس کرسی بیٹھنے کا تو وہ یہ اوصف ابن برخیہ ہے، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، پوری کتاب کا علم نہیں ہے۔ سورہ نمل، قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، میں کوئی روایت نہیں۔ اب جناب سلیمان کیا کر رہے ہیں؟ وصی کو کس طرح متعارف کروا رہے ہیں؟ توجہ کیجیے گا، وصی کو متعارف کس طرح کروا رہے ہیں؟ وصی کو متعارف کروا رہے ہیں معجزے کے ذریعے سے، کہ دیکھو خدا نے میرے لیے تو ہر چیز کو مسخر کر دیا ہے، لیکن جو میری جگہ رہا ہے وہ ایرا غیرہ نتھو خیرہ نہیں ہوگا، ڈرپوک نہیں ہوگا، کسی جو ہے نا اس کے پاس کوئی نہ معجزہ ہے، وہ میرے بلند ہونے سے پہلے پاس خدا نے اتنی قدرت دی ہے، اتنی پاور ہے کہ وہ بلند ہونے سے پہلے اب
بتائیں یہ خارق العادہ کام ہے یہ. بالکل اس دور کے لوگ تو جتنے کیا کر سکتے ہیں, پلک جھپکنے سے پہلے یا آنکھ کا ڈلا ادھر ادھر ہونے سے پہلے بلقیس کا تخت 500 فرسخ کا فاصلہ وہ اتنی کم مدت میں آج طے کر انسان لے. ساری ٹیکنالوجیز کے ساتھ بھی یہ چیز ایک کرنے سیکنڈ کے اندر. جی آپ بتائیں مجھے بھی آپ سے کہوں پاکستان سے آپ اس وقت اسی وقت جو ہے نا وہ اعلان چل رہا ہے روح افزا کی بوتل ہمیں اڑا کے لے کر, تو آپ کہیں گے آگا کیسی باتیں. آج کے دور میں بھی 14 بلکہ کئی ہزار سال گزر گئے, ساری ٹیکنالوجی, انسان چاند پہ جا رہا ہے, اس میں بڑی بڑی جو ہے نا وہ سب کچھ ہو رہا ہے سب کچھ. لیکن بتائیے یہ چیلنج ہے. بتائیے اس طرح کا آپ جو قرآن کے قصے ہیں یہ عبرت ہے. صرف جناب سلیمان نہیں, آپ جناب موسیٰ کے جو اوصیاء جن کا تذکرہ قرآن کے اندر اٹھا کے دیکھیں, جناب عیسیٰ کے بارے میں دیکھیں, بالکل صراحتاً خداوند کریم نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ جو اوصیاء الہی ہیں وہ صاحب معجزہ ہو. جناب یوشع بن نون جناب حضرت موسیٰ کے وسیع تھے. سارے علماء اہل سنت اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ انہوں نے سورج پلٹایا. اچھا